اچھا مولانا، تیسرا سوال ہمارا ہے کہ حضرت مولانا قاری ظفر اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کے چچا جان ہیں، ان سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ میں نے کئی ساتھیوں کو کہا ہے، میں نے کہا ان سے پوچھیں، وہ بھائی تو نہیں ہے کہ زمین کا اختلاف ہوگا، دکان کا اختلاف ہوگا، بلکہ میرے بھائیوں سے بھی آپ پوچھ لیں بھی کیا اختلاف ہے۔ اپنی جگہ پر وہ کہتے ہیں حافظ صاحب بڑے بااخلاق ہیں، حافظ صاحب بہت اچھے ہیں، تو یہ تو سوال ان سے بنتا ہے کہ بھی آپ کو کیا اختلاف ہوا، آپ نے حافظ صاحب کو تنگ کیا، حافظ صاحب کی وجہ سے اماں جان کو بھی پریشان کیا اور انہوں نے بستی چھوڑی، اتنے تک حالات کس نے پہنچائے؟ بستی کا بڑا میں تو نہیں تھا نا، میں تو اماں جان کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ حالات ایسے بنائے گئے تھے، اب یہ ہمارے خاندان کے اندر کی باتیں ہیں اس لیے میں نہیں کھولوں گا، یہ اگر خاندان والے کہیں گے کہ بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم بھول گئے ہیں تو یہ وہاں تو ادھر بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ کس نے کس موقع پر کیا تکلیف دی، کیوں ہمیں جو ہے نا تنگ کیا۔ میں نے ہجرت قبول کی، جھگڑا فساد قبول نہیں کیا۔ مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ 31 چک میں آپ نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا مماتیوں کو، تو اس مناظرے کے لیے حضرت آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے تھے، مناظرے کے لیے نہیں، اس بات میں یہ ہے کیا صداقت ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اور میں نے وہاں پہ کیا بات ہوئی؟ میں نے وہاں جب چیلنج کیا تو مماتیوں کو پاکستان میں مناظر نہیں ملا، آخر میں تھک ہار کے ایک مولوی نے حامی بھری، وہ ڈیرہ غازی خان کا تھا، کسی نے ان کو کہا کہ تم نے مولوی صاحب کو اس وقت دیکھا جب اس کی کالی داڑھی تھی، اب اس کی سفید داڑھی ہے، تمہارا چہرہ وہاں سفید نہیں ہو سکتا، خیال کرو نہیں جانا۔ پھر بدرالعلوم یہ اطلاع پہنچی کہ پورے پاکستان سے ہمارے آدمی کو مناظر نہیں ملا، کون مناظرہ کرے گا؟ کہنے لگا مولوی حسن۔ تو مفتی محمد نے کہا، ٹیلی فون کیا مولانا عثمان صاحب کو، مجھے روایت پہنچی کہ 30 تک چلنا ہے، کہنے لگے کیوں جی مناظرہ کس کا؟ مولوی حسن۔ حافظ عثمان صاحب نے کہا جی آپ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں، ہم کھانا بھی پکائیں گے، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اگلا سفر نہیں کریں گے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے حافظ حسن کے ساتھ بات کرنا آپ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو مفتی محمد صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میں مصروف ہوں، تیار ہو کر پھر بیٹھ گئے۔ پھر جب مماتیوں نے کہا کہ مولوی حسن کے دم میں اگر دم ہے تو سوشل میڈیا پہ آ کر چیلنج دیں، تو میں نے پہلا چیلنج کیا تھا، میں نے کہا میں ضلع میاں خان کا آدمی ہوں، میرا چیلنج مفتی محمد کو ہے، خاندان والوں کو پتہ نہیں عقل کیوں نہیں ہے، میں تو ادھر منہ ہی نہیں کرتا، کوئی تم جانا تمہارا کام جانا۔ میں نے ایک فتنے کو دیکھیں، ایک منٹ سنیں نا، سوال کر لیا، مماتیت کو میں نے چیلنج کیا، جیسے 30 تک میں ویسے مفتی محمد کو کوئی نہیں میدان میں آیا۔ 30 تک میں حاجی عبداللہ نے اپنی مسجد کے اندر مماتیوں کو داخلہ بند کر دیا میرے کہنے پر، کئی مولویوں کو ممبر سے اتارا، کئیوں کو واپس کیا کہ آپ یہاں عقیدہ لٹکے دیں۔ تو یہ محنت جب میں نے کی تو ان کو وہاں خفت ہوئی، خفت مٹانے کے لیے یہ گئے ابا جی کے پاس، لیکن ابا جی کے پاس براہ راست نہیں گئے، خاندان والوں کو استعمال کیا، ہم شاگرد ہیں جی، یہ ہے بڑا تعاون کرتے ہیں یہ، اچھا وہاں جا کر الٹی تصویر پیش کی۔ وہاں کیا کہا؟ لوگ موجود ہیں، میرے پاس گواہ بھی ہیں، ابا جی سے میرے خاندان والوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، مولوی حسن کو آپ نے مدرسہ دیا ہے، وہاں 30 تک میں انہوں نے فتنہ مچا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو مردے سننے کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے۔ شیخ القرآن کو مولوی حسن نے گالیاں دی ہیں، مجھے بتاؤ جب کوئی میرے استاد کو گالیاں دے گا، میرے بزرگ گالیاں، مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ ابا جی کی طبیعت پہ اثر تھا، میں نے ٹیلی فون کیا مماتی کو، بھائی کل بدھ ہے، تم نے چیلنج قبول کیا ہوا ہے تو کیا ٹائم رکھا ہے، کہاں آنا ہے؟ تو آگے اس نے بھانجے نے، عبد المنان کے بھانجے نے اٹھایا کہ اب ماموں توحید آباد گئے ہیں، آخر ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، بھائی ماموں کو موبائل بھول گیا یا توحید آباد کیوں گیا ہے؟ آخر مناظرہ تو انہوں نے کرنا تھا، مولوی آپ نے لانا تھا۔ میں حافظ طاہر کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جلدی آؤ، اس وقت وہ مدرس سے توحید آباد، ہم توحید آباد چلے گئے، ابا جی بڑے پریشان تھے، آپ نے کیا تقریر کی؟ میں نے کہا جی میں نے حیات انبیاء کی تقریر کی۔ کہنے لگا نہیں، مجھے کہا کہ امام موتا کی تقریر کی۔ شیخ القرآن کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے کہا جو آپ نے کہا کہ میرے شیخ کا یہ عقیدہ ہے، میرا بھی یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا وہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگا آپ نے گالیاں دی ہیں شیخ القرآن کو۔ میں نے کہا وہ شیخ القرآن جس کو وہ مانتے ہیں، میں نے احمد سید کو گالیاں بھی دی ہیں، گمراہ بھی کہا ہے اور فتوے بھی دکھایا ہے اور دلائل سے بات کی ہے۔ ابا جی نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ابا جی نے کہا مجھے انہوں نے قائل کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے مہمان بنیں، اب میں ان کا مہمان نہیں ہوں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب سے پوچھ لیں، کردہ اللہ صاحب سے پوچھ لیں۔ ابا جی نے کہا کہ حافظ صاحب اور میں اکٹھے جائیں گے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب نے میرا تھیلا اتار کے پھینک دیا، جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے ابا جی نے کہا، ابا جی نے کہا مجھے گاڑی سے اتارو، گھر بیٹھے تھے، ابا جی نے جوتی اتاری پھر پہن لی، فرمایا اگر تم جھگڑا کرتے ہو آپ سب کے ساتھ میں جاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آپ سب کی تھا، انہوں نے تو جھوٹ بولا ہے۔ اب ان کو خطرہ ہوا کہ ہماری قلی کھلے گی، لیکن میں نے کہا کہ اب حکمت سے کام لیں۔ ابا جی کے کام میں نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، میں جیپ پر نہیں آتا، میں پیچھے آ جاؤں گا۔ میں درمیان سے لیا، ابا جی پہنچے، یہ سب خاندان والے ساتھ تھے، چچا عبد المجید تھا اور 150 بندہ چک کا جمع تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیخ صاحب آ رہے ہیں حافظ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے وہاں جا کر جب شیخ صاحب کو، یہاں میں بیٹھا تھا جیسے آپ بیٹھے ہیں،
ابا جی کو خشکی ہوتی تھی کالج کے اندر، میں گلاس پانی کا لا کے ابا جی کو دے رہا تھا، اور یہ خدام اور جان نشین ماشاءاللہ دور دور تھے. تو لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مناظرہ ہے کہ وہ بیٹا خدمت کر رہا ہے، شیخ سے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. ابا جی نے کہا یہ لوگ جمع ہیں. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. میں نے تھیلے سے وہ پرچہ نکالنے کی کوشش کی. مولانا عبد الرحمان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے تھیلے کو چمٹ گئے. میں نے کہا بھائی جان یہ میں نے اپنے پیسوں سے دیا ہے، میں کھولوں بند کروں آپ کا کیا. میں نے جلدی سے فتویٰ نکال کے مولانا طاہر صاحب کو دے دیا، میرے بھائی کو. میں نے کہا ابا جی کو پکڑا دیں. میں نے کہا حضرت یہ عقیدہ ہے یا تبدیلی ہے؟ فرمایا یہی ہے. میں نے کہا مفتی غلام اللہ کو دیں یہ سنائے. میں نے کہا ہمیں سنانے کے لیے دیں گے نا، لوگ کہیں گے اپنی طرف سے عبارت پڑھ دی. مفتی غلام اللہ سے کہیں کہ اللہ کو ہاتھ نظر سمجھ کے وہ پرچہ آپ نے کیوں چھپایا ہے، اگر نہیں مل رہا تو مجھ سے پرچہ لے جائیں. جو پرچہ 31 چک میں ابا جی نے مفتی غلام اللہ کہا کہ پڑھ کے سناؤ، وہ تحریر مفتی ابراہیم صاحب کی ہے، پیڈ محمودیہ کا ہے. سوال بھی مفتی ابراہیم صاحب نے لکھا، جواب دی، اور اس جواب پر مفتی صاحب نے گشت کیا تھا. رحیم آباد صادق آباد کے علماء مولانا غفار خان، مولانا مشتاق صاحب اور نعمانی صاحب، یہ سب حضرات کے وہاں دستخط ہیں اس پرچے میں، اس پر ابا جی کے دستخط ہیں. تو یہ تو وہ حقیقت ہے جو ابا جی سے ہم نے سنی دیکھی، یہ تو مشاہدہ ہے. سارے لوگوں کے سامنے ہم نے جو کام کیا، ہم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی. پھر بعد میں اپنی بات کو چھپانے کے لیے اگر کوئی آدمی باتیں بناتا رہے تو میں ان سے کہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حقیقت ہے جس سے میں محروم ہوں، آپ ابا جی کے حوالے سے اس مسئلے میں جو تسلی مجھ سے چاہتے ہیں کر لیں. آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جیسا میں نے پیش کیا سوشل میڈیا پہ، دستخط ہیں، پھر نوٹ ہے، پھر ابا جی نے شیخ القرآن والی عبارت پیش کی، مفتی ابراہیم صاحب نے وہ عبارت لکھی، ابا جی نے دستخط کیے، پھر الگ ابا جی نے اپنے پیڈ مدرسہ طیبات پہ. اب اتنے بڑے ثبوت کے بعد باتیں کرنا، میرے خیال میں وہ وہی بات ہے کہ انگوروں پہ ہاتھ نہیں پہنچے تو کھٹے ہیں.